نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ہم شروع کریں گے پیج نمبر 29 سے. دعاء الاستفتاح. فَإِذَا قَالَ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَأَثْنَى عَلَى اللَّهِ تَعَالَى بِمَا هُوَ أَهْلُهُ فَقَدْ خَرَجَ عَنِ الْغَفْلَةِ الَّتِي هِيَ حِجَابٌ أَيْضًا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ تَعَالَى وَأَتَى بِالتَّحِيَّةِ وَالثَّنَاءِ الَّذِي يُخَاطَبُ بِهِ الْمَلِكُ عِنْدَ الدُّخُولِ عَلَيْهِ تَعْظِيمًا لَهُ وَتَمْجِيدًا وَمُقَدِّمَةً بَيْنَ يَدَيْ حَاجَتِهِ. فكان في هذا الثناء من أدب العبودية وتعظيم المعبود ما يستجلب به إقباله عليه ورضاه عنه وإسعافه بحوائجه. دعائے استفتاح. پھر جب وہ سبحانک اللہم و بحمدک یعنی پاک ہے تو اے اللہ اور سب تعریف تیرے ہی لیے ہے کہتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی ثنا بیان کرتا ہے جو اس کی شان کے لائق ہے، تو وہ اس غفلت سے بھی باہر نکل آتا ہے جو اس کے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان رکاوٹ تھی. وہ اس کی تعظیم اور بزرگی بیان کرنے کے لیے اپنی ضرورت سے پہلے بطور تمہید ایسا تحیہ اور تعریف بجا لائے گا جس طرح بادشاہ کے پاس داخل ہوتے وقت مخاطب کیا جاتا ہے. چنانچہ یہ تعریف بجا لانا عبودیت کے آداب میں سے ہے اور معبود کی تعظیم ہے جس کے ذریعے وہ معبود کو اپنی طرف متوجہ کر لے گا اور اس کی رضا پا لے گا اور اپنی حاجات میں اس کی مدد حاصل کر لے گا. تو یہاں یہ بتاتے ہیں کہ دعا استفتاح پڑھنے کا مقصد کیا ہے، کیوں پڑھی جاتی ہے، اس کا کیا فائدہ ہے، اس سے کیا حاصل ہوتا ہے، اس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے. یعنی نماز کا کوئی بھی سٹیپ جو ہے وہ بے مقصد نہیں ہے، بے معنی نہیں ہے، ایسے ہی کچھ چیزوں کو اکٹھا کر کے نماز نہیں بنا دی گئی، بلکہ اس کے پیچھے ایک حکمت ہے. فَإِذَا قَالَ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، پھر جب وہ کہتا ہے سبحانک پاک ہے تو، اللہم اے اللہ، وبحمدک اور ساتھ تیری تعریف کے یا سب تعریف تیرے لیے ہے، وَأَثْنَى عَلَى اللَّهِ تَعَالَى اور وہ ثنا بیان کرتا ہے اللہ سبحانہ تعالی کی، بما ہوا اہلہ جس کا وہ اہل ہے، فقد خرج عن الغفلۃ تو تحقیق وہ غفلت سے نکل آتا ہے، التی ہی حجاب ایضا بینہ وبین اللہ تعالی وہ غفلت جو حجاب ہے، ایک پردہ ہے، ایضاً بھی یعنی وہ بھی ایک پردہ ہے اس بندے کے درمیان اور اللہ تعالی کے درمیان. یعنی تعریف شروع کرتے ہی انسان غفلت سے باہر آ جاتا ہے. وَأَتَى بِالتَّحِيَّةِ وَالثَّنَاءِ اور وہ پیش کرتا ہے تحیہ سلام اور ثنا تعریف، الذی وہ جو یخاطب بہ الملک جس سے بادشاہ کو خطاب کیا جاتا ہے. یعنی کسی دنیاوی بادشاہ کے پاس بھی انسان جب حاضر ہوتا ہے اس کے دربار میں تو سب سے پہلے اس کی تعریف کرتا ہے. عند الدخول علیہ اس کے پاس داخل ہونے کے وقت، تعظیما لہ وتمجیدا اس کی تعظیم کرتے ہوئے اور اس کی بزرگی بیان کرتے ہوئے، ومقدمۃ بین یدی حاجتہ اور اپنی حاجت پیش کرنے سے پہلے تمہید کے طور پر، مقدمہ تمہید یعنی مقدمے کے طور پر. فکان فی ھذا الثناء تو یہ تعریف جو ہے اس میں، من ادب العبودیۃ یہ عبودیت کے آداب یا مینرز میں سے ہے، وتعظیم المعبود اور معبود کی تعظیم ہے، یعنی یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تعظیم کے لیے ہم ثنا پڑھتے ہیں شروع میں، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وغیرہ. ما یستجلب بہ اقبالہ علیہ جس کے ذریعے وہ کھینچ لاتا ہے یا متوجہ کر لیتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی توجہ اپنی طرف، اقبالہ علیہ اس کی توجہ اپنی طرف، ورضاہ عنہ اور اس کی رضا، واسعافہ بحوائجہ اور اس کی مدد کرنا. اسعاف آپ نے دیکھا ہوگا فرسٹ ایڈ کی جو
ایمبولینسز ہوتی ہیں ان کے اوپر لکھا ہوتا ہے، یعنی فوری مدد طلب کرنا، بحوائجہ اپنی حاجات میں. تو یہ تعریف انسان کے لیے بہت فائدہ مند ثابت ہوتی ہے. کیا کیا فائدے اس میں بتائے گئے ہیں؟ نمبر 1، انسان غفلت سے نکل آتا ہے. ٹھیک ہے، خرج عن الغفلۃ التی ہی حجاب ایضا بینہ و بین اللہ تعالی. دوسری بات کیا ہے کہ وہ ملاقات سے پہلے یا ابتدا میں، جیسے کسی بھی بادشاہ کے پاس جانے کا ایک ادب، ایک پروٹوکول ہوتا ہے، تو یہاں بندہ تحیہ اور ثنا سے کام لیتا ہے. اور اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے کہ ایک تو جو ہمارے اوپر ادب آداب کا حق ہے وہ ادا ہوتا ہے، دوسری طرف یہ کہ معبود کی تعظیم ہوتی ہے، معبود یا رب ہماری طرف متوجہ ہوتا ہے، وہ راضی ہوتا ہے اور بندے کی مدد کرنے میں وہ جلدی کرتا ہے. تو یہ فائدے ہیں دراصل ثنا پڑھنے کے. حقیقت یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات ہی قابل تعریف ہے. سورۃ ہود میں آتا ہے انہ حمید مجید، بے شک وہ بے حد تعریف کیا گیا، بڑی شان والا ہے. یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی شان بڑی بلند ہے، تو اس کی تعریف ہونی ہی چاہیے. دنیا میں آپ دیکھیں کہ کسی انسان نے اگر کوئی اچیومنٹ کی ہو، کوئی بڑا کام کیا ہو، تو دور بیٹھے بھی لوگ، نہ جاننے والے بھی اس کی تعریف کرتے رہتے ہیں کہ بڑا کمال کیا اس نے، فلاں چیز ایجاد کر دی ہے، فلاں چیز بنا دی ہے، فلاں کام کیا. تو اس بندے کو نہیں پتا ہوتا کہ کون کون اس کی تعریفیں کر رہا ہے، لیکن جب اس کی ذات سے کسی کو فائدہ پہنچتا ہے تو جس کو فائدہ پہنچتا ہے وہ خود ہی تعریف کے لیے آگے آ جاتا ہے. تب آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات سے ہمیں کتنا فائدہ پہنچ رہا ہے اور کیا کیا کمالات ہیں. یعنی کسی کی بھی تعریف کرنے کی دو بڑی وجوہات ہوتی ہیں، ایک اس کے کمالات اور دوسرا اس کی ذات سے فائدہ کتنا پہنچتا ہے. تو یہ دونوں چیزیں کامل درجے میں اللہ تعالیٰ کے اندر موجود ہیں. ہمارے پاس جو بھی کوئی نعمت ہے وہ اللہ ہی کی طرف سے ہے، اور ہر چیز میں اس کا کمال ہے، تخلیق میں اور رزق پہنچانے میں، اور جتنے بھی اس کے نام ہیں کامل صفات اور اسماء ہیں. تو اس لیے اس کی تعریف تو ہونی ہی چاہیے. تو نماز کے بالکل آغاز میں یہی سب سے مناسب جگہ ہے کہ جہاں تعریف ہو، اس کی حمد و ثنا ہو، کیونکہ وہ اس لائق ہے کہ اس کی حمد و ثنا کی جائے. یعنی آپ دیکھیے کہ جب کوئی حمد و ثنا کے لائق ہوتا ہے تو اس کی اگر کوئی تعریف نہیں بھی کرے تو اس کو تو کوئی نقصان نہیں، کیونکہ وہ تو ہے ہی قابل تعریف. نقصان کس کا ہوتا ہے کہ جو دیکھ رہا ہے، جو فائدہ اٹھا رہا ہے، وہ چپ بیٹھا ہے، وہ کوئی تعریف نہیں کر رہا. اور یہ تعریف جو ہے یہ دراصل شکر ادا کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے، اور اللہ کا وعدہ ہے کہ اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا. تو اس احساس کے ساتھ جب انسان اللہ کی تعریف بیان کرتا ہے تو دراصل اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بندہ اپنے قریب پاتا ہے، اس سے کنیکشن ہو جاتا ہے اس کا، اور یہ سراسر بندے کے اپنے ہی فائدے میں. ہمارا تعریف کرنا اللہ تعالیٰ کی اللہ تعالیٰ کو فائدہ نہیں دیتا، یہ دراصل خود ہم ہی کو فائدہ دے رہا ہوتا ہے، کیونکہ تعریف کرنے کا بھی ایک مزہ ہوتا ہے. کیونکہ تعریف کرنے والا صرف اس وقت تعریف کر سکتا ہے جب وہ کسی خوبی کو دیکھنے کے قابل ہوتا ہے. یعنی اگر ہم تعریف کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے اندر یہ صلاحیت ہے کہ ہم خوبیوں کو دیکھ پاتے ہیں. تو اس میں صرف ممدوح کی حمد نہیں ہوتی یا اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کی تعریف نہیں ہوتی، بلکہ ایسا بندہ بھی ایسے خالق کے ساتھ جب جڑتا ہے تو وہ بھی قابل تعریف ہو جاتا ہے. یعنی وہ بندہ بھی قابل تعریف ہو جاتا ہے جو اپنے خالق کی تعریف کرتا ہے، کیونکہ ناشکرے لوگ کسی کو بھی اچھے نہیں لگتے، پسند نہیں آتے. اور وہ لوگ جو اپنی آنکھیں ہی بند رکھیں اور غفلت کا شکار رہیں اور سوئے پڑے رہیں اور اللہ کی نعمتوں کو دیکھ ہی نہ سکیں یا اس سے ناراض رہیں، ایسے لوگ دراصل اپنا ہی نقصان کرتے ہیں. ایک حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بندے اگر اللہ تعالیٰ کو دیکھ لیں تو اور بھی زیادہ اس کی تعریف کریں. ابھی تو بن دیکھے کرتے ہیں نا، اس کی نشانیاں دیکھ دیکھ کے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ اللہ کے کچھ فرشتے ایسے ہیں جو اہل ذکر کو تلاش کرتے ہوئے راستوں میں چکر لگاتے رہتے ہیں.
جب وہ کچھ لوگوں کو اللہ کے ذکر میں مصروف پا لیتے ہیں تو ایک دوسرے کو آواز دیتے ہیں کہ آؤ تمہارا مطلب حاصل ہو گیا. آپ نے فرمایا وہ اپنے پروں کے ذریعے سے انہیں گھیر لیتے ہیں اور آسمان دنیا تک پہنچ جاتے ہیں. اس کثرت کے ساتھ وہاں ان کا ہجوم ہو جاتا ہے. آپ نے فرمایا ان کا رب عز و جل ان سے پوچھتا ہے، حالانکہ وہ انہیں خوب جانتا ہے کہ میرے بندے کیا کہتے ہیں، یہ اکٹھے بیٹھ کے کیا کر رہے تھے. وہ عرض کرتے ہیں وہ تیری تسبیح کرتے ہیں اور تیری کبریائی بیان کرتے ہیں، تیری حمد کرتے ہیں، تیری بزرگی اور بڑائی بیان کرتے ہیں. پھر اللہ ان سے پوچھتا ہے کیا انہوں نے مجھے دیکھا ہے؟ وہ جواب دیتے نہیں، اللہ کی قسم انہوں نے تجھے دیکھا نہیں. اس وقت اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر وہ مجھے دیکھ لیں تو پھر ان کی کیفیت کیسی ہو. وہ کہتے ہیں کہ اگر وہ تجھے دیکھ لیں تو وہ تیری خوب عبادت کریں اور تیری خوب شان و عظمت بیان کریں اور تیری بہت زیادہ تسبیح بیان کریں. اسی لیے احسان کے درجے کی نماز وہ ہوتی ہے جس میں انتعبد اللہ کأنک تراہ، تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو گویا کہ تم اس کو دیکھ رہے ہو. فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، اگر تم اس کو نہیں بھی دیکھتے تو وہ تو تمہیں دیکھتا ہی ہے. پھر یہی انسان تصور کر لے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے تو اس سے بھی نماز میں خوبی اور حسن پیدا ہو جائے گا. لیکن آپ دیکھیے کہ قابل تعریف چیز کو دیکھ کر تعریف کرنے کے لائق یا قابل کون ہوتا ہے؟ جس کو تعریف کرنی آتی ہو. اور تعریف کون کر سکتا ہے؟ جس کا دل وسیع ہو، جس کی آنکھ حسن دیکھ سکتی ہو. کچھ لوگ ایسے ہیں نا کہ وہ بہت کچھ دیکھتے ہیں لیکن ان کو کچھ نظر نہیں آتا. انہا لا تعمی الابصار ولکن تعمی القلوب التی فی الصدور. آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، دل اندھے ہوتے. دل کے اندر شکر گزاری ہی نہیں، کوئی قابل تعریف چیز نظر ہی نہیں آتی. ہر چیز میں سے نقص اور خامیاں نکالنے کے خوب عادی ہوتے ہیں، اور اگر کسی کی کوئی اچھی چیز نظر آ جائے تو اس کی طرف توجہ بھی نہیں کرتے، وہاں بھی کوئی نہ کوئی خامی نکال لیتے. تو ایسے لوگ پھر تعریف نہیں کر سکتے. تو ہمیں اچھی نظر پیدا کرنے کی ضرورت ہے، اللہ کی نعمتوں کو دیکھنے کی ضرورت ہے، اور نعمتیں دیکھ کر خوش ہونے کی اور خوش ہو کر تعریف کرنے کی. اب آپ دیکھیے کہ ایک اچھی سے اچھی چیز آ جائے اور آپ کو پتہ ہی نہیں کہ تعریف کیسے کرتے ہیں، تو آپ کیا کریں گے؟ کچھ بھی نہیں کریں گے. ہاں بس اچھا ہے. نہیں، اس میں آپ دیکھیے کہ انسان کو یہ بھی سیکھنا چاہیے. چلے بندوں کی تعریف کرنی نہیں آتی، نہیں کرتے تو آپ کو اپنا ہی نقصان ہے، لیکن اللہ کی تعریف نہ کر کے تو بہت ہی بڑا نقصان ہے. اس کو تو کرنا ہی کرنا ہے. اس کے لیے پھر سیکھیں فرشتے کیسے تسبیح کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تسبیح کرتے تھے، وہ کیسے حمد و ثنا بیان کرتے تھے. تو اللہ کی تعریف سیکھنے کی ضرورت ہے تاکہ کل قیامت کے دن جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ہم دیکھیں، اللہ کرے کہ ہم دیکھیں اس کو، تو ہماری زبان پر خود بخود تعریف جاری ہو جائے. اس وقت تکلف نہ کرنا پڑے، جاری ہو جائے. تو دنیا میں بھی اس کی پریکٹس کیا کیجئے کہ مختلف چیزوں کو جب آپ دیکھتے ہیں، اللہ کی نشانیوں کو، خوبصورت چیزوں کو، تو ان کو اپریشیٹ کیا کریں. اور ویسے بھی اللہ سے مانگنے کا ادب کیا ہے کہ حمد و ثنا سے آغاز کیا جائے. ابن مسعود کہتے ہیں جب تم میں سے کوئی اللہ سے سوال کرنے کا ارادہ کرے تو پہلے وہ اللہ کی ایسی حمد و ثنا بیان کرے جو اس کے لائق ہے، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے، پھر اس کے بعد سوال کرے یعنی دعا کرے. بس اس طرح کرنے سے ممکن ہوگا کہ وہ کامیاب ہو جائے، یعنی اس کی دعا قبول ہو جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہر خطبے کا آغاز جو تھا وہ اللہ کی حمد و ثنا سے کرتے تھے، یعنی ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ وغیرہ وغیرہ. الفاظ مختلف بھی آتے ہیں، لیکن جب بھی کوئی خطاب کرتے یا کوئی خاص اہم موقع ہوتا، کوئی تعلیم دیتے تو پہلے اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کون سا کلام افضل ہے؟ آپ نے فرمایا جو اللہ نے اپنے فرشتوں اور اپنے بندوں کے لیے چنا، اور وہ کیا ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ. تو نماز کے آغاز میں ہم اللہ کی بزرگی بیان کرتے ہیں، اور ایسی نماز جو ہے وہ انسان کو گناہوں سے پاک کر دیتی ہے. اور تکبیر اور قرات کے درمیان نبی صلی اللہ علیہ وسلم سکوت اختیار کرتے تھے، یعنی اللہ اکبر کہی اور پھر سورۃ فاتحہ پڑھنے سے پہلے کچھ دیر خاموشی سے کچھ پڑھتے تھے. وہ دراصل اللہ کی تعریف کر رہے ہوتے تھے. اور اس میں مختلف دعائیں ہیں، ایک تو یہی سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک
وتعالى جدك ولا إله غيرك. اسی طرح اللہم باعد بینی و بین خطایایا کما باعدت بین المشرق والمغرب آخر تک. پھر اسی طرح مختلف دعائیں آتی ہیں، صرف ایک دو دعائیں نہیں ہیں بلکہ کئی قسم کی دعائیں ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کو یہ کلام سب سے زیادہ محبوب ہے، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک والی دعا جو ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے سنن ترمذی میں کہ جب آپ نماز شروع کرتے تو یہ پڑھا کرتے تھے، یعنی یہ کلمات. عمر بن خطاب یہ کلمات بلند آواز سے پڑھا کرتے تھے، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک. یعنی ہم تو خاموشی سے پڑھتے ہیں نا، پھر تلاوت جیسے جماعت کی نماز میں ہوتی تو وہ اونچی آواز میں پڑھتے تھے. پھر اسی طرح اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا، یہ وہ کلمات ہیں جن کی وجہ سے آسمان کے دروازے کھولے گئے. پھر اسی طرح اللہ کی کبریائی، اللہ کی توحید بیان کرنا، اللہ کی تمجید بیان کرنا. مثلاً نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو 3 مرتبہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کہتے، پھر 3 مرتبہ لا الہ الا اللہ، 3 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدی، پھر پڑھتے اعوذ بک من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، میں شیطان کے کچوکے، اس کی پھونک اور اس کے تھتکارنے سے آپ کی پناہ میں آتا ہوں. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ شیطان مختلف طریقوں سے انسان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے. پھر اسی طرح اللہ کی عظمت کا اظہار کرتے ہوئے وجہت وجہی للذی والی دعا پڑھتے ہوئے انسان نماز کا آغاز کر سکتا ہے. تو یہ ہے بیسیکلی دعائے استفتاح اور اس کے پڑھنے کا فائدہ اور اس کے پڑھنے کے پیچھے جو حکمت کار فرما ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. استاذہ میں یہ سوچ رہی تھی کہ جو تمہید کی بات جس سے ہم نے لیسن کا آغاز کیا، تو ایجوکیشن جب بچوں کو دی جاتی ہے، جب ہم ان کو رائٹنگ اسکلز ان کی انہینس کرتے ہیں تو ہم ان کو رپورٹ رائٹنگ، اپلیکیشن رائٹنگ، لیٹر رائٹنگ، ایسے رائٹنگ وغیرہ سکھاتے ہیں. تو اس میں بھی ہم ان کو یہی کہتے ہیں کہ ایک پیراگراف آپ نے پورا جو ہے صرف ابتدائیے کے طور پہ جس کو بھی ایڈریس کر رہے ہیں اس کی تعریف میں آپ نے جو ہے وہ لکھنا ہے. تو واقعی مجھے یہ ایک بالکل نیا پوائنٹ آج پتا چلا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تعریف کرنے سے ہمیں تعریف کرنے کا سلیقہ بھی آئے گا. بالکل. اور اسی طرح مثلاً اگر آپ نے کسی کو کرٹیسائز بھی کرنا ہو یا کسی کی کوئی غلطی بھی بتانی ہو تو اس کا بھی ادب کیا ہے، پہلے آپ اس کے کام میں جو اچھی چیزیں ہیں ان کا ذکر کریں، اس کے بعد پھر یہ ہے کہ آپ اس کو سجیشنز دیں. السلام علیکم استاذہ جی. وعلیکم السلام. اتنے سال ہو گئے نماز پڑھتے، آج مجھے، حالانکہ مجھے سبحانک اللہم و بحمدک کا مطلب پتا ہے، لیکن I never connected the way I understood today. الحمدللہ. الحمدللہ. تو اس لیے بہت ضرورت ہے کہ ہم سب یہ کورس میں آئیں بغیر ناغہ کیے اور ہمسایوں کو لے کے آئیں. جزاک اللہ خیر. کیونکہ نماز تو ہر ایک نے پڑھنی ہے نا، اگر سمجھ کے پڑھیں گے، حکمت ساتھ رکھ کے، تو پھر مزہ ہی اور ہے. ہماری نمازوں میں لطف کیوں نہیں؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمیں یہ نہیں پتا کہ ہم اس میں کوئی بھی چیز پڑھ کیوں رہے ہیں، کر کیوں رہے ہیں. بس کیونکہ سکھا دی گئی کہ یہ کرنی ہے تو وہی کرتے چلے جاتے ہیں آنکھیں بند کر کے. تو دیکھیں نا کہ اللہ تعالیٰ کو پہلے خوش کر کے، تعریف کر کے، اس کی رضا حاصل کر کے، پھر اس کے بعد یہ کہ اپنی دعا اور اپنی مرادیں وہ اس کے سامنے رکھیں. Assalamu alaikum. I actually just thought about something when she mentioned it, thinking about little kids. So I have 2 little kids, and sometimes when they praise me or they compliment me, then I'm in a better mood to say yes. And when they just say, Mom, can I have this? I'm like, no. But when they're like, Mom, you're so nice. Can I please? You look beautiful today. Then I warm up and then I'm like, okay, fine. So alhamdulillah, the connections are very real. استاذہ آپ نے جیسے بات کری نا کہ ہمیں لوگوں کی تعریف کرنا بھی آنا چاہیے، تو اسے ہم نے ابھی اس حدیث سے جوڑا کہ جس انسان نے لوگوں کا شکر نہیں ادا کیا اس نے رب کا شکر ادا نہیں کیا. تو ہمیں اپنے اندر یہ اچھائی لوگوں میں ڈھونڈنا بہت ضروری ہے. اس سے ہم کو خود بھی یہ تمیز آتی ہے کہ لوگوں میں کیا اچھائی ہے اور اس کی فوراً دعا مانگنا، یا اللہ یہ مجھے دے دے. اسی کو اگر ہم صلاح سے کنیکٹ کریں، جیسے شروعات میں جب ہم بادل دیکھتے تھے تو بہت اللہ کا شکر ادا کرتے تھے کہ کتنا خوبصورت ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے میرے لیے بنایا، اللہ اٹس فار می. مگر جب سے آل عمران کی جو آخری 10 سورہیں ہیں جب سے وہ دل میں اتر گئی ہیں، تب سے نماز جب پڑھتے ہیں، تب جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کے آگے اب کھڑے ہو رہے ہیں تو ان کی تعریف بیان کرنا اور اچھا لگنے لگا ہے. بالکل. دیکھیے اچھے ریلیشن شپ
خوشحال زندگی کی علامت ہوتے ہیں. یعنی آپ کی زندگی بہت خوبصورت ہو جاتی ہے جب آپ کے کمیونیکیشن سکلز اچھے ہوتے ہیں. اور کمیونیکیشن سکلز میں ایک بہت اہم بات یہ ہوتی ہے کہ کون سی بات کب کس سے کیسے کس انداز میں کرنی ہے، شروع کہاں سے کرنا ہے. کیونکہ جب ہم اس میں غلطی کر جاتے ہیں تو بعض اوقات ہم بالکل سچ بول رہے ہوتے ہیں لیکن وہ دوسرے کو اتنا کڑوا لگ جاتا ہے کہ وہ دوبارہ شکل نہیں دکھاتا، چاہے اپنے بچے کیوں نہ ہو. تو یہ ڈھنگ نہیں آتا. اب یہ ثنا جو ہے وہ فاتحہ کے بعد بھی ہو سکتی تھی لیکن نہیں، اس سے پہلے آنا چاہیے. لاجیکل سیکوینس ہے. استاذہ میں یہاں دیکھ رہی تھی کہ جیسے انہوں نے یہ کہا کہ بادشاہ کے پاس داخل ہوتے ہوئے، اور ابھی ہم جو ڈسکس کر رہے ہیں کہ انسانوں سے کیسے بات کی جائے یا اسٹارٹنگ کیسے کی جائے، مگر اللہ کا لیول اتنا زیادہ بڑا ہے، انسانوں بادشاہوں کسی کو بھی دیکھتے ہوئے مجھے یہ لگ رہا ہے کہ یہ موضوع نہیں بیٹھ رہی یہ بات کہ جب ہم اللہ یہ تو سمجھانے کے لیے بات کی گئی ہے کہ اگر انسانوں کے ساتھ بھی اچھے سے بات کرو گے تو پھر اللہ کا کیا مقام ہوگا. کیا اللہ اس بات کا حقدار نہیں جس نے سب کچھ دیا؟ جیسے شروع میں نے کہا کہ جس نے سب کچھ دیا اس کی تعریف نہیں کرو گے. یعنی یہ تو ایک بیسک اخلاق اور ادب کی بات ہے کہ آپ دنیا میں بھی کسی بڑے سے ملتے ہو تو اس کے ساتھ ایک تمیز سے ایک ادب سے ملتے ہو. تو یہ نماز تو اللہ سے ملاقات ہے، تو کیا اس کے سامنے کھڑے ہو کر اس کی تعریف نہیں کرو گے؟ یہ مطلب تو تبھی ہوگی جب اللہ کی جلال ہے اور جو اللہ کا پیار سبحانہ تعالیٰ کی صفات، یعنی صفات اللہ کے سامنے ہوں گی. تو بالکل. اساتذہ ایک چھوٹی سی بات شیئر کرتی کہ ہم ہر چیز کو نا بہت فار گرانٹیڈ لے لیتے ہیں، جیسے 5 پریئرز اور اذان اور یہ وہ. تو یہ لاسٹ سنڈے کی بات ہے، میرے ہسبینڈ کے کلیگ تھے ان کے ساتھ، تو اذان کا ٹائم ہوا تو ہی سیڈ وی اسٹاپ، ہیو ٹو گو فار پریئر. تو نیکسٹ ٹائم یہ ہوا تو شی سیڈ کہ یہ وہ پوچھی تھی پھر اذان کے بارے میں نا کہ کیسے تم نے کیسے ڈاؤن لوڈ کیا ہو ایپ تو جب اذان ہوتی ہے تو کہتی ہے کہ رب از سو گریٹ کہ ہی از ریمائنڈنگ یو دیٹ یو ہیو ٹو کم ٹو می. تو اس نے فوراً کہا کہ مجھے بھی ڈاؤن لوڈ کر دیں کہ تاکہ مجھے پتہ. کہتے ورنہ تو اپنے کاموں میں مشغول ہو جائیں، ہم تو اب رب کو ہی نہیں یاد کریں. تو مطلب اذان بھی اگر ہم شکر ادا کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سو گریٹ کہ انہوں نے یہ سسٹم رکھا ہے، یہ ہے کہ جناب میں واپس اپنے اللہ کی طرف دوبارہ رجوع اور ہماری غفلت دور ہو جائے. تو ہم نے ریئلائز نہیں کیونکہ ہماری روٹین بنی ہوئی اذان سنی اور وہ تو بیکاز شی واز نان مسلم شی واز سو امپریسڈ کہ یور رب از سو گریٹ. اس نے وہ خوبی دیکھ لی جو آج تک بچپن سے لے کے اب تک ہم نے کبھی نہیں دیکھی کہ یہ بھی ایک نعمت ہے. اگر دیکھنے والی نگاہ ہو تو ہر نعمت نظر آئے. Assalamu alaikum. It's reminding me of the first time when I went to court. I was so excited and so nervous. I'm going to see a real judge and a real lawyer. That is so cool. And then the moment you enter, they address the judge with your majesty or like your honor and whatever. And it just, for me, it was pretty silly because some of them were even like going down on their knee and bowing. Like, come on, like it's not that great. But subhanAllah, if we had similar passion for salah, it would change our perspective. And I was thinking, sometimes when we pray, we start to concentrate after the first rakah. When we go down in sujood, phi thodi si hosh aati hai, hum namaz padh rahe hain, kya padh rahe hain. And here, from the very beginning, you're praising Allah for His grandeur, you're getting His attention and recognition, you're getting His pleasure, and you're seeking emergency relief right away, from the very beginning. So agar aapki beginning of salah is so khoobsurat, so beautiful, then imagine the rest of salah will be just incredible experience. استاذہ جی، اپنے لیے اور اپنے بچوں کے لیے، اگلی جنریشنز کے لیے یہ چیز کلٹیویٹ کرنے کے لیے مجھے یہ 2 لفظوں کا خیال آ رہا تھا کہ ادب اور تعظیم. یہ ایسی ویلیوز ہیں اب باہم ریلیشن شپ میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ پچھلی جنریشنز میں ادب اور تعظیم آپس میں انسانی رشتوں میں بھی زیادہ ہوتی تھی. سو پیپل ایکچولی نیو کہ کسی بڑے کا ادب کیا ہوتا ہے، اور انسانوں کی بھی تعظیم ہوتی ہے نا لیول کے حساب سے، تو زیادہ کرنی آتی تھی. اب پچھلے شاید 2 ڈیکیڈ سے مزید جیسے بھی چیزیں چینج ہو رہی ہیں، یہ میں دیکھ رہی ہوں کہ اوور آل یہ چیز لیکنگ ہوتی جا رہی ہے. بچوں کو یا ایون یوتھ کو ایٹ دس پوائنٹ ان کو واقعی ادب کا اتنا مطلب پتہ نہیں ہے کہ ادب کیسے کرنا ہے، اور تعظیم خاص طور پہ ہم تو انسانی لیول پہ ہی کر سکتے ہیں نا. تو دس از سم تھنگ ٹو بی ڈیولپڈ. ایگزیکٹلی، اس کا احترام کرنا. تعظیم از بیسیکلی احترام، ریسپیکٹ دینا. بالکل. تو یہ چیز ہم اگر باہم انسانوں میں کلٹیویٹ کرنا، لوگوں کو آپس میں ایک دوسرے کو سکھائیں گے، اپنے آپ کو سب سے پہلے سکھائیں گے،
تبھی ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کی بھی تعظیم کا حق ادا کر سکیں گے. ادروائز وی ایکچولی ڈونٹ نو. میں اب نوٹس کرتی ہوں کہ وہ جو ہے نا اب کلچر چینج ہوتا جا رہا ہے, فرینڈز, باسز, امپلائرز, پیرنٹس, ٹیچرز, وہ ادب اور تعظیم کا لیول ویسے ہی نہیں ہے انسانوں میں باہم. تو وین اٹ کمز ٹو وانٹنگ ٹو ریلیٹ اٹ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہم ادب اور تعظیم کیسے کریں, تو وہ کرنے کا بیسک کام آتا نہیں ہے. یا دینی شاعر جو ہے جی, وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ, بالکل. تو تعظیم کرنا ہوتا کیا ہے, یعنی کہ شاید ہمارے فادرز اور گرینڈ فادرز کی جنریشن میں شاعر اللہ کی بھی تعظیم زیادہ تھی, آج کل وہ چیز نہیں رہی. تو میں سوچتی ہوں کہ اس کی کتنی زیادہ اہم ضرورت ہے کہ ہم سب اس کو باہمی دیکھیں نا. نیکسٹ جنریشن جو ہے وہ تو نعوذ باللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بھی چیلنج کر رہی ہے, تو وہ بیریئر ٹوٹ چکا ہے. دے ڈونٹ نو ہاؤ ٹو ڈو تعظیم. تو مجھے لگتا ہے کہ اس چیز کی بہت ضرورت ہے. انسان کے اپنے لیے نقصان دہ ہے, کیونکہ بے ادب بے نصیب بندوں کے ساتھ بے ادب ہو تو بندے دور ہو جاتے ہیں, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ بے ادبی ہو تو پھر اللہ کی رحمتوں سے دور ہو جاتا ہے انسان. ایگزیکٹلی. مجھے یاد ہے ایک دفعہ سر نے کہا تھا کہ جب وہ جیسے اپنے اسٹوڈنٹ ایج میں کروں گا, جب ہمارا استاد گلی میں داخل ہو جاتا تھا تو ہم وہیں کھڑے ہو جاتے تھے, اتنی ایک تعظیم استاد کی ہوتی تھی. اور آپ آج دیکھیں کہ کیا لیول ہے, جسٹ بیکاز ایک کانسیپٹ چینج ہو گیا کہ نہیں ٹیچر اور اسٹوڈنٹ کے درمیان ڈسٹینس نہیں ہونا چاہیے اور یہ اور وہ, تو وہ بالکل ایک لیول پہ وہ ادب تعظیم سلام کے بغیر ہی گزر جاتا ہے. مساجد میں یہاں تک اعتراض کرتے ہیں مصلی, یعنی نماز پڑھنے والے, کہ امام کے لیے ریزروڈ پارکنگ کیوں ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آج کو میں نے پہلی بار بہت اچھی بات سیکھی کہ ہم بچوں سے بات کرتے ہیں تو پہلے ان کی خوبیاں ان کو نہیں بتاتے, ان کی خامیاں بتاتے ہیں. اور میری بہت بری عادت ہے, میں خامیاں دکھاتے ہی ان سے بات کرتی ہوں. تو آج کو پہلے پٹ آف ہو جاتے ہیں اور سننے کو تیار نہیں ہوتے, اور میرے ساتھ یہی مسئلہ ہوتا ہے. تو آج کو الحمدللہ اللہ کا بہت شکر کہ کلاس میں مجھے بہت فائدہ ہوا کہ میں نے بہت اچھی بات سیکھی. الحمدللہ.